اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم راہ حق کے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے انسانی دل اور اس کی کیفیات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین ساخت میں پیدا کیا، جس کے بارے میں قرآن میں خود کہا ہے اللہ نے خلق الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں انسان کو پیدا کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسدان یا جتنے بھی انسان کے تخلیق کے مرحلے کو جاننے والے لوگ ہیں یا پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ حیران ہیں اس بات سے کہ جسم کے اعضاء جو ہیں کس طرح ان کی ٹوٹ پھوٹ بھی اندر ہوتی ہے، پھر سے جڑ جاتے ہیں۔ جسم میں کتنے ایسے خلیات اللہ نے بنائے ہیں، ایسے پرزے اللہ نے فٹ کیے ہیں، کیسے نظام چل رہا ہے انسان کی زندگی کا، اور اس میں ایک چیز، ایک ایسا جز، ایک ایسا جسم کا حصہ جو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک وہ کام کرتا رہتا ہے نا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی ایک حدیث ہے، اس کا ایک حصہ بیان کروں گی۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اس میں خرابی آ جائے تو پورے جسم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ سن رکھو یہ قلب ہے۔ ہاں میری بہنوں، دل انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ جب تک یہ کام کرتا ہے انسان زندہ رہتا ہے، یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس موضوع پہ لکھنے کا اس وقت احساس ہوا جب میں نے اپنی ایک قریبی عزیز کو دل کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے کھو دیا۔ خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ کی اس نعمت پر کچھ لکھا جائے کہ یہ دل ہے کیا، ہماری زندگی کا مرکز یا زندہ رہنے کا آلہ، یا پھر ہماری روح سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ مطالعہ کرنے پر بہت سی باتیں سامنے آئیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی ایسی کیفیات کھلی کہ اللہ کی اس صنائی پر سجدے سے سر اٹھایا نہ گیا۔ غلط اور صحیح افکار و جذبات کا مرکز ہے یہ۔ اس سے انسان کی حیات جسمانی ہی نہیں، حیات روحانی بھی وابستہ ہے۔ قرآن مجید میں دل کی اسی رخ سے ذکر کرتا ہے کہ اس نے اس رویے پر تنقید کی ہے کہ آدمی دل سے صحیح کام نہ لے، اندھا بہرا بن کر غلط راستے پہ چل پڑے تو غفلت کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے، جس کے بارے میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے وہ ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے نہیں سمجھتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے نہیں سنتے، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے۔
اس میں کہا جا رہا ہے بل ہم اضلوا، ہے نا، زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ۔ یہ وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں۔ یعنی جسم میں قلب کی حیثیت ایک حاکم کی سی ہے، اس کے حکم پر اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ اس میں اگر صحیح جذبے کار فرما ہو تو پورا جسم صحیح راہ پر گامزن ہوگا، اس میں اگر فاسد جذبات پرورش پا رہے ہوں تو جسم اسی رخ پر چل پڑے گا۔ قرآن نے الگ الگ انداز میں اس دل کی کیفیات کا ذکر کیا ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہمیں اللہ کی نظر میں محبوب بناتی ہے نا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتی ہے، کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو روشنی ایمان کی ڈالی ہے، اس کے برخلاف ایک چیز ہے کفر و شرک، اور اس کے اسباب اور محرکات تفصیل سے ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، کہ دل میں اگر کفر کا جذبہ ہو، شرک ہے، تو اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں شروع میں ہی کہا گیا یہ کتاب ہدایت ہے، البتہ جن لوگوں نے کفر پر ہی قائم رہنے کا ارادہ کیا، ان کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ کسی حال میں ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ دل پر مہر لگانے کا ذکر اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، کہ اس نے دل پر مہر لگا دی۔ اس میں اللہ کا قانون بیان ہوا ہے کہ آدمی کفر و شرک پر اصرار کرے، غلط روی سے باز نہ آئے، اصلاح حال کے لیے آمادہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، زبردستی اس کے دل کی دنیا نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ دل پر مہر کب لگتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہود کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے کے باوجود وہ انہیں اذیت دینے لگے۔ مانتے تھے اللہ کے رسول ہے آپ، لیکن ان کی تکلیف دینا، ان کو اذیت دینا، تو ان کی اس غلط روش کے نتیجے میں ان کے دل پر راہ راست سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کیا کر دیا، پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، کجروی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں تک کہ اللہ جب سب آدمی اگر سب کچھ جاننے کے باوجود خواہش نفس کو ہی خدا بنا بیٹھے اور حق قبول کرنے کے لیے اس کا دل آمادہ نہ ہو، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر اس کے دل و دماغ پر مہر لگا دیتا ہے، جسے ہم طبع القلب بھی کہتے ہیں۔ دل پر مہر لگنے کے لیے قرآن میں اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ دل پر پردے پڑ گئے، جس کے تعلق سورہ انعام کی آیت نمبر 25 میں ہے، ان میں سے بعض تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن حق کو قبول کرنے کے ارادے سے نہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے کہ وہ اسے نہ سمجھیں، ان کے کانوں میں گرانی ڈال رکھی ہے، وہ ہر ایک نشانی دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حق کے دلائل واضح ہونے اور تذکیر و نصیحت کے بعد بھی آدمی انکار کی روش اختیار کرے تو دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ہے دل پر مہر لگنا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، پر جن کے دلوں پر مہر لگی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل سیل کر دیا ہے نا، نہ کوئی چیز باہر سے اندر جا سکے، نہ کوئی چیز کی انہیں ہدایت نصیب ہو، یہ ایک کیفیت یہاں پر بیان کی گئی۔ دوسری ایک دل کی کیفیت، شکل، اس کی شکل نفاق کی شکل میں ہے نا، کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، آیت نمبر 10 میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں اضافہ کر دیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی بنا پر جو وہ بولتے ہیں۔ تو نفاق ایک خطرناک مرض ہے، یہ ایمان کی ضد ہے، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں نفاق ہوگا وہ ایمان سے خالی ہوگا، اور جہاں خالص ایمان ہوگا وہ دل نفاق سے پاک ہوگا۔
آج ہم اپنا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہمارے دل میں اگر نفاق ہے تو خالص ایمان نہیں ہے. ہاں ایمان ہے لیکن وہ ایمان نہیں جو اللہ کو مطلوب. اگر نفاق سے ہمارا دل پاک ہے تو گویا کہ خالص ایمان ہمارے دل میں. اور خالص ایمان جو اللہ اور رسول پر یقین کامل کا نام ہے، ہر طرح کے شک و شبہ تردد سے پاک. اس کی پہچان ہی یہ ہے. اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی صاحب ایمان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. نازک مواقع پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سکون قلب سے نوازتا ہے، ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ فرماتا ہے. یہ خالص ایمان والوں کے لیے. ہم دیکھتے ہیں جنگ احد میں مسلمانوں کو بعض لوگوں کی غفلت کی وجہ سے شکست سے دوچار ہونا پڑا، بڑا جانی نقصان بھی ہوا. اسے اہل ایمان نے اللہ کا فیصلہ سمجھا اور نئے عزم و ہمت سے کیا کی؟ پیش قدمی جاری رکھی. وہ ہمت نہیں ہارے جن کے دلوں میں خالص ایمان تھا. آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہر دن کسی نہ کسی کی موت کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں. اس وبا کی وجہ سے یا پھر کوئی اور تکلیف کی وجہ سے بہت سے لوگ فوت ہو رہے ہیں. جتنی اموات اس سال ہو رہی ہیں ہے نا، اگلے پچھلے سالوں میں اتنی موتیں نہیں ہوئی، چاہے وہ وبا سے ہو چاہے کسی اور تکلیف سے. تو جو حقیقی ایمان والے ہیں ہے نا، ان کے دلوں میں یہ بات خود اطمینان بخش ہوگی کہ جو اللہ نے فرمائی کہ موت کا وقت طے ہے، جہاں موت آنی ہے اسی وقت اور اسی جگہ موت آئے گی. تم گھروں میں بیٹھے ہو تب بھی موت تمہیں باہر کھینچ لائے گی. اس میں تمہاری آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت یا دلوں میں اطمینان، سکون، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور جو دل نفاق سے بھرے ہیں، ایمان سے خالی ہیں، جن کے بارے میں ہم سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں نا کہ اگر ہم گھروں میں ہوتے تو نہ مارے جاتے یا نہ مرتے، ان کا یہ ایمان. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے لوگ کہ جن کی موت کا وقت طے ہے، ہمیں پتہ ہے یہ چیز، ہمارا ایمان ہے اس چیز پر، یقین ہے اس چیز پر، اور یہ ہمارے دل میں اللہ کی طرف سے ہے. ایک اور کیفیت دل کی جسے قرآن کی اصطلاح میں قساوت قلب کہا گیا ہے نا، دل کا سخت ہونا. قرآن میں مختلف مواقع پر یہود کی قساوت قلب کا ذکر ہے اور وہ اسباب بھی بیان کر دیے گئے ہیں جن سے یہ قساوت پیدا ہوتی ہے، سختی پیدا ہوتی ہے. جو دل اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا کہا تو انہوں نے طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تاکہ ان کے اندر زندگی بعد موت پر یقین پیدا ہو، لیکن اس کے باوجود انہیں ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی. جو لوگ آمادہ ہی نہیں تھے اس چیز کو سننے کے لیے، ان کے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے. تو یہ دل کا سخت ہونا ان حالات میں جو مسلمانوں کے جان کے در پہ ہیں، جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اسلام کی مخالف ہیں، آج ان کے دل بھی کیا ہو گئے ہیں؟ سخت ہو گئے. سورہ بقرہ میں ہم وہ آیت پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ پڑھوں گی، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھر کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. بعض پتھر تو وہ ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں، بعض وہ ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، بعض وہ ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یہاں 3 طرح کے پتھروں کا ذکر کیا گیا ہے. بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جن سے نہریں رواں ہوتی ہیں، یعنی دنیا ان سے سیراب ہوتی ہے. بعض پتھروں سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے، یعنی اس سے اسی قدر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.
اور بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں جو کارآمد نہیں ہوتے، کسی کام کے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کارآمد نہیں ہے، وہ کسی چیز کام کے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اب اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ تم اپنی افادیت کھو چکے ہو، تم سے کسی بڑے فائدے کی تو توقع نہیں کی جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ تمہارے قلوب اللہ کے خوف و خشیت سے بھی خالی ہو چکے ہیں۔ وہ پتھر جو کوئی کام کا نہیں ہے، کارآمد نہیں، وہ اللہ کی خشیت اور خوف سے گر پڑ رہے ہیں، لیکن تمہارے اندر وہ چیز بھی نہیں جو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے قساوت قلب، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر اللہ کا خوف ڈر بالکل نہیں ہوتا۔ تو دل کی ایک یہ خصوصیت بھی اللہ نے قرآن میں واضح کر دی کہ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف، اس کی خشیت۔ اللہ کی کتاب یہود کے پاس تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسے پس پش ڈال دیا، اس کی وجہ سے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کی کتاب دل میں نرمی اور گداز پیدا کرتی ہے، اس کو چھوڑنے کے بعد قساوت قلب کیسے دور ہو سکتی ہے، اور آدمی کیسے فسق و فجور سے باز آ سکتا ہے؟ جب قومیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فراموش کر دیتی ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ معیشت کی تنگی، فقر و فاقہ اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، آج ہم درس اٹینڈ کرتے ہیں، آج ہمارے پاس نالج بھی بہت ہے، آج ہم انٹرنیٹ پر بولتے ہیں فنگر ٹپس پر ہم ہر ایک چیز ہمیں مل جاتی ہے جو چاہیے ہو، لیکن کیا ہمارا عمل بھی ہے وہ؟ ہم اپنے اندر جھانکیں، جس طرح کا عمل اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر وہ عمل ہے؟ تو پھر کیوں، اگر ہمارا عمل وہ نہیں تو ہم کیوں اس پر غور نہیں کر رہے؟ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو معیشت کی تنگی ہے، یہ فقر و فاقہ ہے، یہ بیماریاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اور اللہ کی آزمائش جب آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اپنی روش پر نادم و شرمسار ہوں، لیکن دلوں کی سختی کی وجہ سے ان لوگوں کو رجوع اللہ نصیب نہیں ہوتا جن کے دل سخت ہوتے ہیں، اور شیطان انہیں یہ باور کرا دیتا ہے کہ یہ سب گردش ایام ہے، ورنہ جس روش پر وہ گامزن ہے وہ صحیح ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم سے پہلے دوسری قوموں میں بھی رسول بھیجے، جب انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو ہم نے ان کو فقر و فاقے اور بیماریوں میں پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ ہم نے ان کی گرفت کی تو انہوں نے کیوں نہیں عاجزی اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان انہیں آراستہ کر کے دکھا رہا تھا۔ یہ سب قساوت قلب یعنی دل کی سختی کا نتیجہ ہے۔ ایک اور دل کی کیفیت جسے اللہ راہ دکھانا چاہتا ہے اسے وہ عطا کرتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں شرح صدر۔ جسے شرح صدر حاصل ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی اطاعت، فرما برداری کا جذبہ ابھرتا ہے، وہ اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے خوشی سے آمادہ ہوتا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 125، اللہ جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی عطا کردہ روشنی پر قائم ہے؟ بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اور اللہ کے ذکر کا اثر نہیں قبول کرتے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو شرح صدر جن کو نصیب ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا لفظ جو قرآن میں آیا ہے قلب سلیم، وہ دل جس میں پاکیزہ جذبات پرورش پا رہے ہیں، جو اخلاص سے معمور ہو، اسے قلب سلیم کہا گیا ہے۔ اور یہی قلب سلیم قیامت میں انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کی چند کلمات ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَبَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، اور مجھے اس دن رسوا نہ فرما جس دن سارے انسان اٹھائے جائیں گے، جس دن مال نفع نہ دے گا اور نہ اولاد، صرف وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہو، وہ دل جو کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک ہو، جس میں اللہ سے محبت و اخلاص، اس کی اطاعت، اس کے لیے قربانی کا جذبہ موجزن ہو، وہ جو اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ دل کی جو اہمیت ہمارے جسم میں ہے، اس سے بڑھ کر اس کا تعلق حیات روحانی سے بھی ہے نا۔ یہ صرف جسمانی حصہ نہیں ہے، روح سے اس کا تعلق ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہر پل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میرا دل ان کیفیات میں تو مبتلا نہیں ہو رہا جو مجھے صراط مستقیم سے دور لے جا رہا ہے، جو مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اور دل کی یہ کیفیات صرف ہم ہی جانتے ہیں، یا ہمارا اللہ، کوئی اور اس کا موازنہ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا تقویٰ کتنا کس میں ہے، کوئی اس کو نہیں ناپ سکتا۔ اسی طرح دل میں جو خیالات ابھرتے ہیں، دل میں جو ہمیں اکساہٹ محسوس ہوتی ہے، وسوسے آتے ہیں، اس کا موازنہ ہم ہی کر سکتے ہیں، اس کا مواخذہ ہم ہی کر سکتے ہیں، ہم خود، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے دل کو ہے نا، ہم بار بار جو اللہ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کیا کر، دین پر جما دے۔ ثبت، یہ بھی ایک لفظ ہے نا، دل کو جما دینا اس چیز پر، مستحکم کر دینا۔ تو اللہ سے ہمیشہ ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں شرح صدر نصیب فرما، قلب سلیم کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہونے والا بنا، دل میں جو شیطانی وسوسے ہیں اس سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، ومن دعاء لا یسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اعوذ بک من ہؤلاء الاربع۔ یا ارحم الراحمین، جو ہمارے دلوں کی کیفیت ہے تو ہی جانتا ہے، بس تو ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، اسے دین پر قائم رکھ اور صراط مستقیم پر چلا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔